اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم رکھو، عدل و انصاف کو مد نظر رکھو، کیونکہ یہ تقوی اور طہارت سے بہت قریب ہے. اور دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تمہیں کسی معاملے میں حکم بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، تو تم عدل و انصاف کو قائم کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حاضرین کرام، اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیشہ عدل و انصاف کے قیام ہی کی تعلیم دیتا ہے. اور انصاف کا دامن کبھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اور انصاف ظلم کی ضد ہے، اور انصاف یہ عظیم الشان نعمت ہے. جب کوئی انسان انصاف کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں پیدا ہونے والے تمام جھگڑوں سے، تمام اختلافات سے وہ نجات پا جاتا ہے، اور ان ساری انسانی دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے. حاضرین کرام، اور عدل و انصاف کو وہی لوگ قائم کرتے ہیں کہ جن کے اندر تقوی و طہارت اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، جن کا اوننا بچھونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے. اور وہی لوگ عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ اس کے حبیب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں. جب ایسے لوگوں کو کسی معاملے میں منصف بنایا جاتا ہے
حاکم بنایا جاتا ہے تو پھر وہ رشتہ داری کو، امیری اور غریبی کے فرق کو، بادشاہ اور رعایا کو، تمام معاملات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور ان کے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہوتی ہے، اور حق ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں عدل و انصاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور تاریخ کے چند واقعات آپ کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ انہیں سن کر ہمارے دلوں میں بھی عدل و انصاف کا جذبہ پیدا ہو جائے، عدل و انصاف کے قیام کا ہمارے اندر بھی ایک قسم کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ کے ایک شہزادے جن کا نام حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ ہے، جو بہت خوش گلو اور قاری قرآن تھے، قرآن مجید بڑے اچھے انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا بڑے ہی بہترین انداز میں آپ اس کا حق ادا کیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو لوگ بڑے ہی سکون کو محسوس کرتے، بڑے ہی اطمینان کو محسوس کرتے، اور شوق و ذوق کے ساتھ آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے۔ چنانچہ ایک یہودی آپ کا بہت پرانا دوست تھا، جس نے آپ سے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی دوا پلاؤں گا کہ جس کے پینے سے آپ کی آواز اور بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس سے آپ اور اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ کو ایک باغ میں لے جاتا ہے، اور وہاں دوائی کی شکل میں آپ کو شراب پلا دیتا ہے، اور ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ آپ کو وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نشے کی حالت میں حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ سے غلط کاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو آپ بڑے ہی پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی اس غلطی کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اسی بات کی فکر میں لگے رہتے کہ کہیں میرا یہ راز کھل کر سامنے نہ آ جائے، کہیں اس راز سے پردہ نہ اڑ جائے۔ چنانچہ حاضرین کرام، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں آپ وعظ فرما رہے تھے، اور مسجد نبوی تمام لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک عورت اپنے ہاتھ میں چھوٹے سے بچے کو لے کر آتی ہے، اور ساری کیفیت، سارا واقعہ بیان کر دیتی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے غصے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ فوراً اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں، تو اہلیہ نے کہا کہ وہ ابھی گھر سے باہر سے آئے ہیں اور دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ آپ نے غیظ اور جلال کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ ایک گناہگار میرے دسترخوان پر کھانا کھانے کا حق نہیں رکھتا، ایک زانی میرے دسترخوان پر کھانا کھانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر آپ اندر جاتے ہیں اور حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ کے بالوں کو پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے دربار میں لاتے ہیں، اور جلاد سے حکم فرماتے ہیں کہ اس پر زنا کی حد جاری کی جائے اور اسے پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ یہ سننا ہی تھا کہ تمام لوگ حیرت زدہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر کے معاملے میں کوئی آپ نے نرمی کا برتاؤ نہیں کیا، آپ نے کوئی شفقت و محبت کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ آپ عدل و انصاف کو قائم کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو سزا کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ چند لوگ آگے بڑھ کر سفارش کرتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ اس کے معاملے میں کچھ نرمی کا تو برتاؤ کریں۔
کریں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلامی قانون میں جو مجرم کے لیے سزا ہے وہی سزا اسے بھی دی جائے گی اور یہ سزا کا مستحق ہے، اسی لیے اس وقت کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی۔ چنانچہ آپ نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ حاضرین کرام، جب یہ سزا سنائی گئی تو حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ کا اسی وقت آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے غور فرمائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم فرما دی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا، جسے رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ تمام مسلمانوں کو آپ نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر مسلمان خواہ کسی پوزیشن کا مالک کیوں نہ ہو، کسی مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو، اگر اختیارات اس کے ہاتھ میں بھی ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے، احکام خدا بندی پر عمل کر دکھائے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ آپ نے درس دیا ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس پیغام پر اگر ہم غور کریں گے، آپ کے اس واقعے پر اگر غور کریں گے اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ جب ہم کسی معاملے میں عدل و انصاف کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اپنوں کے لیے الگ فیصلہ کرتے ہیں اور غیروں کے لیے الگ فیصلہ کیا جاتا ہے، مالداروں کے حق میں الگ فیصلہ ہوتا ہے، غریبوں کے حق میں الگ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے پاس کوئی امیر پڑوسی موجود ہوتا ہے تو ہمارے اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کچھ ہوتا ہے، اور اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو قائم کرو، امیری اور غریبی کے فرق کو نہ دیکھو، مالداری اور غریبی کے فرق کو نہ دیکھو، بڑے ہونے یا کم پوزیشن ہونے کے فرق کو نہ دیکھو، بلکہ تمہارے سامنے اگر کوئی چیز ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ تمہارے سامنے ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کے قیام کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور حاضرین اکرام، یاد رکھیں کہ جہاں پر عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جاتا اور لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، برکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اولاد کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مال و تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حکایات میں آتا ہے کہ نوشیروان عادل ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جو شکار کرتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے، اور چلتے چلتے اسے ایک انسانی آبادی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ وہاں قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک انگوروں کا بڑا ہی خوشنما اور خوبصورت باغ موجود ہے، اور وہ باغ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور باغ کے مالک سے کہتا ہے کہ بھائی میں بہت ہی پیاسا ہوں، میرے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو، میری کچھ پیاس بجھانے کا انتظام کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ چنانچہ باغ کا مالک بھی مسلمان تھا
اور بڑا ہی نرم دل تھا، وہ فوراً باغ کے اندر جاتا ہے اور انگوروں کے ایک خوشے کا شربت اس کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، ایک پیالے میں پیش کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس انگور کے خوشے کے اس شربت کو نوش فرمایا جو بہت ہی لذیذ تھا، بڑا ہی مزیدار تھا۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی تم نے اتنے کم وقت میں اتنا جلدی اتنا بہترین شربت کیسے پیش کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے باغ میں بڑے ہی انگور کے درخت موجود ہے اور میں نے یہ جو شربت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ ایک انگور کے ایک خوشے کا شربت ہے۔ تو حضرت بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی دیر میں اتنا بہترین شربت میری خدمت میں پیش کیا اور ہماری سلطنت میں ایسا باغ موجود ہے اور پھر ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تو لہذا اسے اپنی سلطنت میں داخل کر لیا جائے، اسے اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ یہ تصورات بادشاہ کے ذہن میں چل رہے تھے، وہم و گمان میں چل رہے تھے، تصورات میں چل رہے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر کہا کہ بھائی پیاس ابھی نہیں بجھی، کچھ اور شربت کا انتظام کر دو۔ تو وہ باغ کا مالی پھر اپنے باغ میں جاتا ہے اور پھر شربت لانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر جب خدمت میں شربت کو پیش کرتا ہے تو شربت بھی کم ہوتا ہے اور جب پینے لگتا ہے تو اس کی مٹھاس بھی کم نظر آنے لگتی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، باغ کے مالک سے پوچھا کہ تم پہلے جو شربت لے کر آئے تھے وہ بڑا لذیذ تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھا، کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھا، اب یہ جو شربت لے کر آئے ہو یہ کوانٹٹی میں بھی کم ہے اور اس کا مزہ اور لذت بھی بہت کم ہے۔ تو باغ کے مالی نے کہا کہ یہ ایک خوشے کا نہیں بلکہ 5 انگور کے خوشوں کا شربت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے یہ کم بھی ہے اور اس کی مٹھاس بھی کم ہے؟ تو اس باغ کے مالی نے کہا کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے اور وہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے برکت اٹھا لی ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام بادشاہ اس شربت کو بھی نوش کر لیتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے کہ بھائی کچھ اور پلا دو، میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب باغ کا مالی واپس اپنے باغ میں جاتا ہے تو بادشاہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنی نیت کو بدل دیتا ہے اور اس باغ پر قبضہ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ تو پھر چند ہی لمحات میں وہ باغ کا مالی پھر شربت کا پیالہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر جب بادشاہ نے دیکھا تو شربت بھی زیادہ ہے اور جب بادشاہ نے اس شربت کو پیا تو پہلے والی مٹھاس اس کے اندر موجود تھی۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم پھر پہلے ہی کی طرح کیفیت کا یہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے، پہلے تم جتنے چند لمحات میں شربت لے کر آئے تھے انہی لمحات میں تم واپس آئے ہو اور اس کی لذت بھی پہلے ہی کی طرح محسوس ہو رہی ہے۔ تو باغ کے مالی نے کہا کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے اپنی نیت کو بدل دیا ہے اور ظلم سے باز آ گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ تو حاضرین کرام اس واقعے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لوگوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، غریبوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ساری برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک میں غور کریں تو بادشاہ کی پی ایم کی کرسی سے لے کر ایک چپراسی کی کرسی تک ہر ایک کا معاملہ ہے کہ وہ رشوت میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر ایک پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دے رہے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے رہے ہیں، سچ کا ساتھ دینے کے بجائے آج ہم جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا بڑی پوزیشن میں موجود ہے، اگر وہ کسی علاقے کا لیڈر ہوگا، کسی محلے کا لیڈر ہوگا یا کوئی اور جگہ کا وہ لیڈر ہوگا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حق کا ساتھ دینے والا ہے یا نہیں، حق پر چلنے والا ہے یا نہیں، حق کی بات
کرنے والا ہے یا نہیں؟ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں حق و باطل پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں عدل و انصاف کو قائم کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک تقوی و طہارت سے بہت قریب ہے، اور جو لوگ تقوی و طہارت کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی معاملے میں منصف بنائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی معاملے میں حاکم بنائے تو تمہیں چاہیے کہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو قائم کریں، چاہے اپنی اولاد کا معاملہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے جو مثال قائم فرما دی کہ آپ نے شریعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے آپ نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے اولاد کو قربان کر دیا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے عمل کر کر دکھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کو قائم کریں، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو یا پڑوسیوں کا معاملہ ہو یا اپنے والدین کا معاملہ ہو یا اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا اپنے پڑوسیوں کا معاملہ ہو یا چاہے اپنے دوست و احباب کا معاملہ ہو۔ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، ہم اس پر کامل طور پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم فرمائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہماری عمر میں، ہماری اولاد میں، ہماری تجارت میں، ہماری نوکریوں میں، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پہلو میں برکتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا ہے، حق کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور باطل کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، اگر ہم لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے، غریبوں پر ہم ظلم اور زیادتی کریں گے، ان کی حق تلفی کریں گے، تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں سے تمام طرح کی برکتوں کو ختم فرما دے گا، ہماری تجارت کی تمام برکتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری نوکریوں کی تمام برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو اٹھا لیتا ہے تو پھر وہاں پر رحمت خداوندی کا کوئی نزول نہیں ہوتا، وہاں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، ہر طرح سے لوگ تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو قائم کرو، اور جمعہ کے خطبے میں بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی عدل و انصاف کو قائم کرنے والا بنائے، اور ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ